یہ اب پھٹنے والا تھا نا معاملہ، تو اس کو معاملہ ٹھنڈا کرنا ہے. تو اس نے کہا یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے گا، تم بتاؤ میں کیا کروں. اب وہ ایک دم سے ہاں ہم تجویز دیتے ہیں، اتنا فخر کریں گے کہ ہم نے تجویز دی، تو نے تجویز دی. اب اس کو جانے دیں، ان کو جیل میں مت ڈالیں، مسئلہ ہو جائے گا. جیل میں ڈالیں گے تو جیل والے سارے کیا ہو جائیں گے، وہ ان کے فین ہو جائیں گے. جیل کا جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ بھی ان کو ہائی فائیو دے گا جیل میں سے ڈالنے سے پہلے. آج بڑا اچھا کیا تھا یار، میں سے مزہ آ گیا، اچھا گیا مزہ. میں اپنے کزن کو لے کے آتا ہوں، اس کو بتانا کیا کیا تھا. ایسا ہی ہونا ہے نا. تو خیر جیل میں مت ڈالیں، جانے دو، کیونکہ جیل میں ڈالے جائیں گے نا تو پھر بھی حکومتی جو کارکن ہیں ان کے ساتھ پروکسیمیٹی ہے. اگر جانے دو گے تو غلاموں میں ہوں گے، غلاموں میں جانے تو جاتے ہیں تو کیا فرق پڑنا ہے ہمیں. وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ. اور آپ ایسا کریں، ریکروٹر اور انٹرویو والے بھیج دیں سارے شہروں میں، اور سب سے بہترین جادوگروں کو آپ اکٹھا کر کے یہاں لے آئیں اس کے مقابلے میں، آپ یہ کیجیے. اس نے ان کی تجویز مان لی. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. اچھا اس سے پہلے ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے، یہ بات کہاں ہوئی، یہ سارا واقعہ کہاں ہوا ہے؟ محل کے اندر. محل کے اندر جو ہوتا ہے وہ پبلک کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ کلاسیفائڈ ہوتی ہے نا بات. اور یہ شرمندگی کی بات ہے جو ہوئی ہے ابھی، نہیں جو شرمندگی کی بات ہے وہ تو پھر بھی دبانی پڑتی ہے نا. تو آپ سیکورٹی گارڈ کی آپ کی جاب تھی، آج پہلی دفعہ فرعون کے پاس کام کر کے گھر پہنچے ہو اور مسکراہٹ ہے آپ کی شکل میں. یہ بھی کرتی کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں نہیں بتائیں گے، نہیں کچھ نہیں ہوتا، کلاسیفائڈ ہے. ہاں ٹھیک ہے نہ بتائیں، ٹھیک ہے نہ بتائیں، صحیح ہے. نہیں مجھے تو کچھ نہ بتائیں، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، میری کیا حیثیت ہے. میں تو بس بات ہے ہاں ہم ایک دوسرے کے لیے سب کچھ ہیں. نہیں ایسا تو نہیں ہے نا، میں تو اس لائق ہی نہیں کہ آپ مجھے کچھ بتائیں. کیا کھانا ہے، چکن یا بیف؟ بیف نہیں ہے. اچھا بھی بتا دیتا ہوں، لیکن قسم کھاؤ کسی کو نہیں بتاؤں گا. آپ کو پتہ ہے میں آپ کی بیوی ہوں، میں کیوں بتاؤں گی کسی کو؟ میں لباس ہوں آپ کا، میرا لباس ہے، ہم ایک دوسرے کے رازدان ہیں. بتا دیجیے. آج موسیٰ واپس آ گئے اور پتہ ہے کیا ہوا، ایسی بےزتی ہوئی ہے فرعون کی. ایسا ہوا نہیں بتاتی، نہیں بتاتی مجھے. رات کو سونے سے پہلے زینب کی بہن کو، فاطمہ کو ایک ٹیکسٹ میسج، زینب کی بہن کو ایک ٹیکسٹ میسج آتا ہے، میں آج میرے دل میں اتنی بھاری بات ہے، کاش میں تمہیں بتا سکتی ہوں، لیکن قسم سے میں تمہیں نہیں بتا سکتا. آگے سے اس کو میسج آتا ہے، بہن ہوں میں تمہاری، مجھے کچھ بھی بتا سکتی ہو، میں ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہیں. اچھا میں بتا رہی ہوں لیکن قسم سے تم نے کسی کو نہیں بتانا. اپنی صبح سارے مصر کو معلوم تھا. مصر میں کیا ہوا، اس کے اندر بعد میں کیا ہوا. جمع السحرة لميقات يوم. جب وہ ہوا ہے سارا کچھ تو بےزتی ہوئی ہے کہ نہیں؟ فرعون جس کو لوگ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہیں دیکھتے ہوں گے، اب اس کی اگر کوئی پریڈ جا رہی ہے تو دوسرے کو کہتے ہیں سانپ، چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں. وجمع السحرة لميقات يوم معلوم. تو سارے جادوگروں کو جمع کیا گیا ایک ایسے دن کے لیے جس کو وہ جانتے ہیں. جیسے یوم آزادی ہوتا ہے نا، قوموں کا یوم آزادی ہوتا ہے، ان کا ہوتا ہے یوم غلامی جو بھی ہے. میں ایک دفعہ یہ کہانی میں شیئر کر رہا تھا لندن میں، تو لندن کی آڈینس سے میں نے کہا تم پتہ جیسے انڈیپینڈنس ڈے، میں نے کہا یار وہ تو تمہیں پتہ نہیں ہوگا، باقی سب تو تم سے انڈیپینڈنس ڈے ہوگا کوئی ان کا دن جس میں وہ ساری فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون. لوگوں سے کہا کیا جمع ہوتے ہو کہ نہیں. یعنی ایک بہت بڑا نیشنل ڈے ہے، سیلیبریشن ہوگی،
قومیت کا دفاع ہوگا. سارے ملک کو بتا دیا کہ ہمارے دشمن ہماری قوم کا اور ہمارے طریقے کا, ہمارے طرز عمل کا دشمن موسیٰ, فورن اینمی, وہ آ گیا ہے. اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم سب کے سامنے اپنی قوم کا اور اپنے کلچر کا دفاع کریں گے. یہ ایک نیشنل ایونٹ ہوگا. لیکن سب لوگوں کو حقیقت پتہ تھی کہ نہیں پتہ تھی, تو کسی نے کوئی آ کے تماشا نہیں دیکھنا تھا, تو لوگ آنا نہیں چاہتے تھے. تو اس نے فوجی بھیجے اور پوچھا گیا لوگ, بڑا مزہ آئے گا بچوں کو دیکھ کے آنا. زبردستی کراؤڈ کو جمع کرنا تاکہ لگے کہ ساری قوم کس کے ساتھ ہے, فرعون کے ساتھ. اب لوگوں کو زبردستی لایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا ہجوم تھا, اوف بابا ساری قوم اس کے ساتھ ہے. پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے لوگوں کو لانے کے لیے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ویسے آج تک, یہ اس پرانے زمانے کی بات ہے. حضرت مجتمعون. اچھا اس کے بعد لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی, کیونکہ اب فرعون تو ڈرپوک لگا نا, فرعون کی تو بےزتی ہو گئی. لیکن اب کہاں سے لے کے آئے ہیں جادوگر مختلف شہروں سے, اور وہی ہیں جو موسیٰ کا مقابلہ کریں گے. تو اب ان کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں, ان کے یوٹیوب شارٹس بن رہے ہیں, ان کی انسٹاگرام ریلز بن رہی ہیں. کس کی؟ جادوگروں کی. تو ساروں کے سامنے فرعون کی شکل آ رہی ہے جادوگروں کی. تو لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی. لعلنا ان نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. لگتا تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جیت گئے تو ہم فرعون کی حکومت نہیں جادوگروں کی حکومت کو فالو کریں گے اس کے بعد. یعنی اس نے تو ایک پی آر کیمپین شروع کی تھی جادوگروں کے لیے, لیکن وہ اتنے پاپولر ہو گئے, اتنا ان کو آگے کر دیا کہ اب لوگوں کے دماغ میں بات آنی شروع ہوئی کہ شاید اس کے بعد فرعون کی نہیں جادوگروں کی حکومت ہوگی. اب یہ جادوگر کوئی بیچارہ وہاں سے کوئی جرسی سے آیا تھا, کوئی گجرانوالہ سے آیا تھا, کہیں سے آیا تھا, ان کو حکومت کا کوئی علم نہیں. وہ تو بس اپنی وہ ٹوپی میں سے وہ خرگوش نکالنے کا کام وہ کرتے تھے, انہیں کیا پتا. لیکن اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ پاپولیرٹی تو ہے, لوگ کہیں سڑک سے گزرنے تو کہیں کہنا کہ صافی پاپولر تو وہ ہو گئے, تو ان کو بھی تھوڑا کیڑا لگا. اچھا یہ جب لائے گئے تھے تو ان سے درخواست کی گئی تھی, یعنی کہ زبردستی لایا گیا تھا. فرعون ہے, درخواست تھوڑی کرے گا. اور کیا پیمنٹ کی ڈسکشن کی تھی کہ کتنی آپ کو سیلری ملے گی, کیا پیکیج ہوگا, کچھ کہا تھا ان سے نا. وہ کہیں, وہ پوچھنے کی بھی بجا نہیں رکھتے, سارے تو غلام ہیں, جو کہا ہے وہ تم کرو گے, کتنے دیں گے تو اپنی ٹانگ رکھ لینا اپنے پاس, یہ پیمنٹ ہے تمہاری, آگے سے کوئی بات نہیں کرے گا. تو اب انہوں نے آپس میں ایک دن بڑے دن 6-8 گھنٹے کی پریکٹس کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے اکٹھے, جادوگر یار تھک گئے, کاش کے پیمنٹ مل رہی ہوتی ہے. دوسرا کہتا تجھے بھی نہیں مل رہی, تمہیں بھی ایسے لگا. ہاں فرعون ہے, تم مانگو گے کیا جا کے. وہ پچھلا وہ دیکھا جس نے مانگی تھی وہ لٹکا ہوا وہاں پہ, کیوں مانگی, پاگل ہے کیا مانگتے گے. جو کہتا ہے نہیں یار وہ کمپٹیشن جو ہے نا وہ 2 دن میں ہے, اور سارے پوسٹر پہ ہماری شکلیں لگی ہوئی ہیں. اگر کبھی ہماری زندگی میں پیسے بنانے کا موقع تھا نا, وہ کب ہے, آج ہے یار. آج جا کے نا مانگتے ہیں, کیونکہ وہ پھنسا ہوا ہے ابھی فرعون, وہ ہمیں مار دے گا تو کیا کرے گا. بات کری ٹھیک ہے, چلتے ہیں بات کرتے ہیں فرعون سے. اب باقی ساری قوم سمجھ رہی ہے یہ قوم کے ہیرو ہیں, یہ قوم کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں. پیچھے سے یہ کس چکر میں ہے, پیسوں کے چکر میں. ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ٹی وی پہ دیکھیں کہ یہ لوگ قوم کی بات کر رہے ہیں, ملت کی بات کر رہے ہیں, قوم کے مفاد کی بات کر رہے ہیں, پیچھے سے ساری بات پیسوں کی ہوتی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے, قرآن نے بتا دیا تھوڑا سا پرانے زمانے کی بات. اب یہاں کیا کہتے ہیں, فرعون کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمیں کچھ پیسے شیسے ملنے ہیں سر, ان کننا نحن الغالبین, اگر ہم جیتتے ہیں تو کچھ ملے گا, کیونکہ اگر نہیں ملنا تو شاید کوئی موٹیویشن میں کمی آ جائے نا. تو آپ تو نہیں چاہیں گے کہ کچھ میچ فکس ہو جائے, مسئلہ پڑ جائے. مسئلہ نہ پڑنے کے لیے نا دل کو ایک سکون چاہیے ہوتا ہے. تو میرے دل کو تو کچھ سکون کی ضرورت ہے. وہ کیا کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ, جسے کہتے ہیں بلیک میل. کچھ پیسے ہیں اگر ہم جیتے تو. اب فرعون عام طور پہ کوئی اس طرح اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا تو وہ کیا کرتا اس کے ساتھ, ابھی اس کے پاس کچھ آ رہا ہے ویسا کرنے کا, نہ پھنس گیا. کہتا ہے نعم, ہاں ہیں,
لیکن اور بھی کچھ کہہ دیا. کہا ہوا انکم اذا لمن المقربین, اور اگر تم لوگ جیتتے ہو تو تمہیں میں قریب لانے والوں میں سے بناؤں گا, یعنی میں تمہیں بنا دوں گا منسٹر آف شپ, تمہیں بنا دوں گا گورنر آف کوہر, تمہیں بنا دوں گا اسسٹنٹ فتنہ ڈائریکٹر, تمہیں میں پوزیشنز دے دوں گا, تمہیں مقام بھی دوں گا, حکومتی مقام بھی دوں گا. یہ کیوں کہا اس نے؟ اس لیے کہا کہ اگر ان کو پیسے دے دیے, رتبہ دے دیا, لیکن اپنے اندر نہیں رکھا, تو ہو سکتا ہے بعد میں جا کے یہ اپوزیشن پارٹی بنا دیں اور نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے پر نکلنے سے پہلے ان کو اپنی کیبنٹ میں ہی کوئی جگہ دے دو. یہ بہتر سچویشن ہے. کیپ یور فرینڈز کلوز, کیپ یور اینیمیز کلوزر.